अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद दी नेक्स्ट वर्ल्ड सुपर पावर में खुश आमदीद। ये है एपिसोड 29 पार्ट 1 और आज हम जनाब ज़हीर अहमद मीर की किताब दी न्यूक्लियर अम्ब्रेला का जायजा ले रहे हैं। चलें, आज की बात एक ऐसी पुरानी और सच्ची कहावत से शुरू करते हैं जो जंगों के बारे में शायद सब कुछ बता देती है। तारीख गवाह है कि फौजें गोलियों से नहीं बल्कि सप्लाई लाइन टूटने से हारती हैं। आज हम इसी एक सच्चाई को बुनियाद बनाकर दी न्यूक्लियर अम्ब्रेला के कुछ बहुत ही दिलचस्प हिस्सों को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, ये एक ऐसी हकीकत है जिसे अक्सर आप कह सकती हैं कि चमकते हुए हथियारों और फौजी परेडों के शोर में भुला दिया जाता है। आज हमारी गुफ्तगू का मकसद इसी नुक्ते की गहराई में जाना है। हम ये समझेंगे कि किताब में जो मुस्लिम नेटो का तस्वुर पेश किया गया है, वैसे किसी भी बड़े फौजी इत्तेहाद की कामयाबी या नाकामी का इन्हसार उसकी फौज पर नहीं बल्कि उसकी लॉजिस्टिक्स पर क्यों है, यानी सामान पहुंचाने की सलाहियत पर। और किताब यहीं पर एक बहुत ही बड़ा चैलेंज सामने रखती है। वो कहती है कि इस इत्तेहाद को तारीख का पहला 3 बरे-आज़मी लॉजिस्टिक्स सिस्टम बनाना होगा। ये सुनने में ही नाकाबिले यकीन लगता है। जी, एक ऐसा निज़ाम जो अफ्रीका, एशिया और यूरोप तीनों को जोड़े। तो आज का बड़ा सवाल यही है कि इस ख्वाब को हकीकत में बदलने के रास्ते में रुकावटें क्या हैं? चलें, इस गुत्थी को सुलझाते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि सप्लाई लाइन इतनी अहम है ही क्यों। यहीं से सारी बात शुरू होती है। देखें, जंग का जो तस्वुर हमारे जहन में है, यानी मैदान में लड़ते हुए फौजी, वो पूरी तस्वीर का सिर्फ 10% हिस्सा है। अच्छा, सिर्फ 10%? जी, बाकी 90% काम पर्दे के पीछे हो रहा होता है। ये एक बहुत बड़ा इंतजामी और ऑपरेशनल चैलेंज है। किताब का मरकजी ख्याल ये है कि अगर आप अपने सिपाही को मैदान में भूखा प्यासा और गोलियों के बगैर छोड़ दें तो उसकी बहादुरी किसी काम की नहीं। उसकी जदीद तरीन राइफल भी बेकार है। तो जदीद जंग सिर्फ ताकत का मुकाबला नहीं रही? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वसाइल को सही वक्त पर सही जगह पहुंचाने का मुकाबला है। तो किताब ये कह रही है कि एक लम्हे के लिए हाईटेक जेट तैयारों को भूल जाएं। एक फौज बुनियादी तौर पर 3 चीजों पर चलती है। सिपाहियों के लिए खाना, यानी कैलोरीज। सही। मशीनों के लिए ईंधन और बंदूकों के लिए गोला बारूद। अगर ये 3 चीजें काबिल एतमाद तरीके से फराम नहीं हो सकती तो जंग तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और किताब इसमें 2 ऐसी चीज़ों का इजाफा करती है जिन्हें अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन वो इस पूरे निज़ाम को जोड़ कर रखती हैं। वो क्या है? एक, दवाइयाँ, ताकि फौजी लड़ने के काबिल रहें, और दूसरा, स्पेयर पार्ट्स, ताकि वो ट्रक चलते रहें जो ये सारा सामान लेकर जा रहे हैं। अच्छा, इन 2 के बगैर पूरी सप्लाई चेन बैठ जाती है। स्पेयर पार्ट्स वाली बात तो बहुत दिलचस्प है। यानी हम अरबों डॉलर के टैंकों और तैयारों की बात करते हैं, लेकिन किताब ये कह रही है कि इस पूरी फौजी मशीन की सबसे कमजोर कड़ी शायद वो $50 का एक छोटा से पुर्जा हो सकता है। बिल्कुल, ये वो अचिलिस हील है जिस पर कोई बात नहीं करता। आपके पास दुनिया का जदीद तरीन टैंक हो सकता है, लेकिन अगर उसका ₹50 का फ्यूल पाइप फट जाए और आपके पास बदलने के लिए दूसरा ना हो, तो वो टैंक लोहे का एक बेकार साकिन डब्बा बन जाता है। बिल्कुल वही। किताब का तर्क यही है कि जदीद फौजें किसी बड़े धमाके से नहीं बल्कि ऐसे ही छोटी छोटी मामूली खराबियों की वजह से रुक जाती हैं। वाह, ये तो सोचने का एक बिल्कुल नया जाविया है। तो ये एक तरह का शैतानी चक्कर है। जी, अगर ईंधन नहीं तो आपकी फजाइया जमीन पर खड़ी है, जिसका मतलब है कि आप फजा में कंट्रोल खो चुके हैं, और फजाई मदद के बगैर वही सप्लाई ट्रक जो ईंधन ला रहे हैं वो दुश्मन के जहाजों के लिए आसान हदफ बन जाते हैं। आपने देखा, ये सब कैसे जुड़ा हुआ है, एक जंजीर की तरह है। सही। और गोला बारूद के इस्तेमाल पर किताब एक बहुत संजीदा नुक्ता उठाती है। वो कहती है कि जदीद जंग में एक यूनिट चंद घंटों की शदीद लड़ाई में हफ्तों का जखीरा शुदा गोला बारूद इस्तेमाल कर सकता है। चंद घंटों में? जी, उसकी तलब कभी खत्म नहीं होती। अगर सप्लाई में 1 घंटे की भी ताखीर हो जाए तो इसका नतीजा तबाहकुन हो सकता है। ठीक है, तो ये फ्रेमवर्क बहुत वाज़ेह हो गया कि लॉजिस्टिक्स ही जंग में सब कुछ है। अब अगर जंग का ये आफाकी उसूल है, तो किताब इस मुजव्वज़ा मुस्लिम इत्तेहाद को इस पैमाने पर कैसे परखती है? जो तस्वीर मुसन्निफ ने खींची है वो कुछ ज़्यादा उम्मीद अफजा नहीं लगती।
بدقسمتی سے نہیں۔ کتاب کے مطابق سب سے بڑی اور بنیادی کمزوری ایک مشترکہ نظام کا نہ ہونا ہے۔ مشترکہ نظام؟ جی، ہر ملک کا اپنا نظام، اپنے معیار اور کام کرنے کے الگ الگ طریقے۔ یہ بظاہر ایک انتظامی مسئلہ لگتا ہے، لیکن یہ ایک ایسی دراڑ ہے جس کی وجہ سے کئی دوسری عملی مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ اچھا۔ اور یہ مشکلات کسی بھی مشترکہ فوجی کارروائی کو تقریباً ناممکن بنا دیتی ہیں۔ چلیں ان مشکلات کو ذرا کھولتے ہیں۔ کتاب میں مختلف قسم کے ایندھن اور مختلف گاڑیوں کا ذکر ہے۔ مجھے ایک لمحے کے لیے روکیے گا، کیا یہ واقعی اتنا بڑا مسئلہ ہے؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ کیا وہ لوگ چند میٹنگز کر کے یہ طے نہیں کر سکتے کہ سب ایک ہی قسم کا ایندھن استعمال کریں گے؟ یہ تو ایک آسان حل لگتا ہے۔ کہنے میں تو یہ بہت آسان لگتا ہے، لیکن عملی طور پر یہ ایک ڈراؤنا خواب ہے۔ یہ صرف میٹنگز میں حل ہونے والا مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا۔ اس کی جڑیں ہر ملک کی انڈسٹری، دہائیوں پرانے فوجی معاہدوں اور سیاسی فیصلوں میں ہیں۔ فرض کریں ایک ملک کے ٹینک امریکی ساختہ ہیں اور وہ ایک خاص گریڈ کے جیٹ فیول پر چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ دوسرے ملک کے پاس روسی ساختہ ٹینک ہے جو ایک مختلف قسم کے ڈیزل پر چلتے ہیں۔ اب اگر یہ دونوں مل کر لڑ رہے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے فیول ڈپو استعمال ہی نہیں کر سکتے۔ ہے سیلو دوسرے سر میں اور پتل والے ساز بالکل مختلف دھن بجا رہے ہیں۔ واہ! موسیقار انفرادی طور پر بہترین ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کو موسیقی نہیں، صرف شور سنائی دے گا۔ زبردست مثال ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہر ملک کو اپنی الگ سپلائی لائن ساتھ لے کر چلنی پڑے گی، جس سے اخراجات بھی دگنے ہوں گے اور رفتار بھی آدھی رہ جائے گی۔ بالکل، اور یہ مسئلہ صرف ایندھن تک محدود نہیں۔ ٹرکوں کے ٹائروں کا سائز، گولیوں کا کیلیبر، ریڈیو کی فریکوینسی، ہر چیز مختلف ہے۔ ہر چیز مختلف ہے۔ اگر ایک ٹرک کا ٹائر پھٹ جائے تو وہ اتحادی ملک کے ٹرک کا ٹائر استعمال نہیں کر سکتا، چاہے وہ ایک ہی سڑک پر شانہ بشانہ کھڑے ہوں۔ یہ ہم آہنگی یعنی سٹینڈرڈائزیشن کی کمی کسی بھی اتحاد کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ یہ واقعی ایک بہت بڑا عملی مسئلہ ہے۔ کتاب میں اگلا نقطہ کمزور ایئر لفٹ کا اٹھایا گیا ہے۔ میں نے ہمیشہ سمجھا تھا کہ ایئر لفٹ تو شاید اسپیشل فورسز کے لیے ہوتی ہے، پوری فوج کے لیے نہیں۔ یہ اتنی اہم کیوں ہے؟ دیکھیں، جدید جنگ میں رفتار ہی سب کچھ ہے۔ اگر کسی ایک ملک پر اچانک حملہ ہو جائے تو اتحادیوں کو گھنٹوں کے اندر مدد پہنچانی ہوتی ہے، دنوں یا ہفتوں میں نہیں۔ صحیح، بالکل۔ ایئر لفٹ کا مطلب ہے بڑے کارگو جہازوں کے ذریعے فوجی دستوں اور بھاری سامان جیسے ٹینک اور توپیں کو تیزی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کی صلاحیت۔ اچھا۔ کتاب کے مطابق مسلم دنیا میں یہ صلاحیت مجموعی طور پر بہت محدود ہے۔ بہت کم ممالک کے پاس ایسے بڑے ٹرانسپورٹ طیاروں کے بیڑے ہیں جو ہزاروں فوجی اور سینکڑوں ٹن سامان ایک براعظم سے دوسرے براعظم تک پہنچا سکیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی ہنگامی صورتحال پیدا ہو جائے تو مدد پہنچتے پہنچتے شاید بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ بالکل، آپ کے پاس فوجی تو موجود ہیں، لیکن انہیں جائے وقوع تک پہنچانے کا تیز ترین راستہ موجود نہیں۔ اور یہیں پر تیسری کمزوری یعنی بندرگاہوں پر انحصار اس مسئلے کو مزید سنگین بنا دیتی ہے۔ جی بالکل۔ لیکن سمندری راستے تو ہمیشہ سے سپلائی کے لیے سب سے اہم رہے ہیں، اس میں کیا خطرہ ہے؟ بندرگاہیں اہم تو ہیں، لیکن وہ انتہائی کمزور اہداف بھی ہیں۔ وہ جامد ہیں، یعنی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتی۔ صحیح، وہ ایک جگہ پر فکسڈ ہیں۔ جی، دشمن انہیں میزائلوں سے، فضائی حملوں سے یا سمندر میں بارودی سرنگیں بچھا کر آسانی سے نشانہ بنا سکتا ہے۔ اگر آپ کی پوری سپلائی لائن کا انحصار چند بڑی بندرگاہوں پر ہے تو دشمن ان بندرگاہوں کو ناکارہ بنا کر آپ کی پوری جنگی مشین کا گلا گھونٹ سکتا ہے۔ اور بھاری سامان تو زیادہ تر سمندر کے راستے ہی آتا ہے۔ بالکل، اگر وہ راستہ بند ہو جائے اور آپ کے پاس مضبوط ایئر لفٹ جیسا متبادل نہ ہو تو آپ کی سپلائی لائن مکمل طور پر کٹ جاتی ہے۔ تو گویا سامنے کا دروازہ تو بہت مضبوط ہے، لیکن گھر کے پچھواڑے کا وہ دروازہ جہاں سے راشن آتا ہے وہ کھلا پڑا ہے اور اس پر کوئی پہرے دار بھی نہیں۔ آپ نے بہت اچھی مثال دی ہے۔ بالکل یہی صورتحال ہے۔ کتاب کا تجزیہ یہ ہے کہ ان تمام کمزوریوں، مشترکہ نظام کا نہ ہونا، مختلف ساز و سامان، کمزور ایئر لفٹ اور بندرگاہوں پر انحصار کا ایک مجموعی نتیجہ نکلتا ہے۔ اور وہ نتیجہ کیا ہے؟ وہ نتیجہ بہت تشویشناک ہے۔ تو پھر نچوڑ کیا ہے؟ ان سب کا حقیقی دنیا میں کیا اثر ہوگا؟ کتاب ایک بہت واضح اور
خوفناک نتیجہ اخذ کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ان تمام کمزوریوں کی وجہ سے کسی بھی مشترکہ فوجی رد عمل میں ہفتوں کی تاخیر ہو سکتی ہے۔ ہفتوں کی تاخیر، یہ تو ناقابل یقین ہے۔ جدید جنگ میں تو پہلا 48 گھنٹے فیصلہ کن ہوتا ہے۔ ہفتوں کا مطلب تو ایک پوری صدی کے برابر ہے۔ بالکل، ہفتوں کی تاخیر کا مطلب ہے یقینی شکست۔ جس وقت تک اتحادی ممالک اپنے وسائل اکٹھے کریں گے، اپنے مختلف نظاموں کو جوڑنے کی کوشش کریں گے اور اپنی سست سپلائی لائنز کے ذریعے محاذ تک پہنچیں گے۔ جی، اس وقت تک جنگ کا نتیجہ نکل چکا ہوگا، دشمن اپنا مقصد حاصل کر کے جشن منا رہا ہوگا۔ تو اگر میں اسے سمیٹنے کی کوشش کروں تو کتاب ایک ایسی تصویر پیش کر رہی ہے جہاں انفرادی طور پر ممالک کے پاس فوجی صلاحیت شاید موجود ہو، لیکن ایک دوسرے سے جوڑنے اور مل کر کام کرنے کے لیے جو بنیادی عملی ڈھانچہ چاہیے وہ بہت کمزور ہے یا سرے سے موجود ہی نہیں۔ آپ نے بالکل درست خلاصہ کیا۔ یہ صلاحیت کے ہونے یا نہ ہونے کا سوال نہیں، بلکہ اس صلاحیت کو مربوط اور مؤثر طریقے سے استعمال کرنے کا سوال ہے۔ صحیح۔ کتاب ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ ایک فوجی اتحاد صرف معاہدوں پر دستخط کرنے یا مشترکہ فوجی مشقیں کرنے سے نہیں بنتا۔ اس کی بنیاد ایک ایسے مضبوط، لچکدار اور مربوط لاجسٹکس کے نظام پر ہوتی ہے جو تمام اراکین کو ایک جسم کی طرح کام کرنے کے قابل بنائے، اور مصنف کے مطابق اس شعبے میں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ دی نیوکلیئر امبریلا کے یہ اقتباسات اس بات پر بہت واضح طور پر زور دیتے ہیں کہ مسلم نیٹو جیسے کسی بھی بڑے اتحاد کے لیے پہلا اور سب سے بڑا چیلنج نئے ہتھیار خریدنا یا فوجیوں کی تعداد بڑھانا نہیں ہے۔ جی، وہ نہیں ہے، بلکہ وہ لاجسٹکس ہے، یعنی 3 براعظموں پر پھیلے ہوئے ممالک تک کھانا، ایندھن، دوائیاں اور اسپیئر پارٹس پہنچانے کی صلاحیت پیدا کرنا۔ بالکل۔ یہ ایک ایسا چیلنج ہے جو نظروں سے اوجھل رہتا ہے، لیکن کامیابی کی اصل کنجی یہی ہے۔ بالکل، یہ کتاب ایک بہت ٹھوس اور عملی حقیقت ہمارے سامنے رکھتی ہے۔ ایک متحد، مضبوط اور متنوع لاجسٹکس نیٹ ورک کے بغیر ایسا کوئی بھی اتحاد بننے سے پہلے ہی کمزور ہوگا۔ یہ اس کی سب سے کمزور کڑی ہوگی۔ تو کسی بھی فوجی اتحاد کی اصل طاقت اس کی سپلائی لائن کی مضبوطی سے ناپی جاتی ہے۔ جی، اور یہی وہ امتحان ہے جس میں کامیاب ہونا سب سے ضروری ہے۔ اور یہ ہمیں ایک آخری اہم سوچ پر چھوڑ جاتا ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ کتاب نے مکمل طور پر فوجی لاجسٹکس پر توجہ مرکوز کی ہے جو کہ اس کا موضوع ہے، لیکن یہ فوجی نظام جس شہری انفراسٹرکچر پر انحصار کرتا ہے اس کا کیا ہوگا؟ اگر ان مختلف ممالک کے درمیان سڑکیں، ریلوے لائنیں، مواصلاتی نظام اور توانائی کے گرڈ ہی آپس میں مربوط نہ ہوں تو کیا صرف ایک فوجی لاجسٹک سسٹم الگ تھلگ رہ کر مؤثر طریقے سے کام کر سکتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو اس بحث کو فوجی دائرے سے نکال کر معاشی اور بنیادی ڈھانچے کے انضمام کی ایک بہت وسیع تصویر سے جوڑتا ہے۔ السلام علیکم، اور ہمارے چینل پاکستان زندہ باد دی نیکسٹ ورلڈ سپر پاور میں خوش آمدید۔ وعلیکم السلام۔ آج ہم جناب ظہیر احمد میر کی کتاب دی نیوکلیئر امبریلا پر اپنی گفتگو کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ جی، یہ اس سلسلے کا ایپیسوڈ 29 پارٹ 2 ہے، اور آج ہمارے پاس جو مواد ہے وہ بہت ہی دلچسپ ہے۔ بالکل۔ ہم ایک فرضی مسلم فوجی اتحاد کے بارے میں بات کر رہے ہیں، لیکن یہ صرف کوئی خیالی پلاؤ نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ اس کی عملی تفصیلات پر بات ہو رہی ہے کہ یہ کام کیسے کرے گا، خاص طور پر اس کا لاجسٹکس کا نظام۔ جی، اور یہی سب سے اہم حصہ ہے۔ ہم اکثر صرف ہتھیاروں، ٹینکوں اور جہازوں کی بات کرتے ہیں۔ ہاں، جو کہ کیا کا جواب ہے۔ بالکل، لیکن یہ ذرائع ہمیں کیسے پر سوچنے پر مجبور کرتے ہیں؟ مطلب یہ سب کچھ صحیح وقت پر صحیح جگہ پہنچے گا کیسے؟ اور آج کل جنگیں تو اسی کیسے پر جیتی یا ہاری جاتی ہیں نا؟ بالکل۔ آج کی ہماری ساری گفتگو اسی نقطے کے گرد گھومے گی کہ اس اتحاد کی ریڑھ کی ہڈی کیا ہوگی۔ تو پھر شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا اور سب سے بڑا سوال تو یہی ہے کہ اتنے سارے ممالک میں جو مختلف براعظموں پر پھیلے ہوئے ہیں، ان کے لیے ایک سپلائی چین کیسے بنائی جائے؟ یہ تو ایک بہت بڑا چیلنج لگتا ہے۔ بہت بڑا؟ ذریعہ اس کے حل کے لیے ایک بہت بڑے تصور کی بات کرتا ہے جسے وہ اسٹریٹجک لاجسٹکس گرڈ کہتا ہے۔ جی، یہ نام ہی کافی بھاری بھرکم ہے۔ ہاں، تو اس کا اصل میں مطلب کیا ہے؟ اس کے کچھ اہم حصے ہیں۔
سب سے پہلے تو اسٹریٹجک سپلائی ہبس کا ذکر ہے۔ اچھا، ذریعہ کراچی، جدہ، قاہرہ اور استنبول جیسے شہروں کا ذکر کرتا ہے۔ اور یہ شہر اگر دیکھا جائے تو دنیا کے اہم ترین تجارتی اور فوجی راستوں پر واقع ہیں۔ بالکل، تو یہ ایسا ہے جیسے آپ نے دنیا کے سب سے اہم چوراہوں پر بہت بڑے گودام بنا دیے ہیں۔ جہاں سے سامان کسی بھی طرف تیزی سے بھیجا جا سکے۔ جی، لیکن یہ صرف گوداموں سے کہیں بڑھ کر ہے، یہ ایک ذہین نیٹ ورک کا تصور ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، ان شہروں کا انتخاب خود ایک اسٹریٹجک فیصلہ ہے۔ کراچی جنوبی ایشیا اور بحر ہند کا گیٹ وے ہے۔ صحیح۔ جدہ بحیرہ احمر اور افریقہ کو جوڑتا ہے۔ استنبول یورپ اور ایشیا کے سنگم پر ہے۔ مطلب یہ ایک ایسا جال ہے جو مشرق وسطی سے لے کر جنوب مشرقی ایشیا اور افریقہ تک پھیلا ہوا ہے۔ بالکل، اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی ایک ملک کی بندرگاہ یا ہوائی اڈے پر انحصار نہیں کر رہے، بلکہ آپ کے پاس بیک وقت کئی آپشنز موجود ہیں۔ اچھا، اس گریڈ کا اگلا حصہ تو اور بھی حیران کن ہے۔ ذریعہ اسے پری پوزیشنڈ اسلحہ زون کہتا ہے۔ جی، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ٹینک، بختر بند گاڑیاں اور میزائل ڈیفنس سسٹم جیسی بھاری چیزیں پہلے سے ہی مختلف اسٹریٹجک جگہوں پر محفوظ کر کے رکھی گئی ہیں۔ تعیناتی کے لیے بالکل تیار۔ یعنی آپ کو ٹینک بحری جہازوں پر لاد کر ہفتوں تک سفر نہیں کروانا۔ نہیں، بس فوجیوں کو ہوائی جہاز میں بٹھا کر وہاں پہنچانا ہے، اور اسلحہ پہلے سے ان کا انتظار کر رہا ہوگا۔ یہ تو جنگ کا پورا طریقہ ہی بدل دیتا ہے۔ یہ رفتار کے لحاظ سے ایک انقلابی تصور ہے۔ اس سے تعیناتی کا وقت مہینوں یا ہفتوں سے کم ہو کر صرف گھنٹوں پر آ جاتا ہے۔ بالکل، لیکن یہاں میں ایک نقطہ اٹھانا چاہوں گا جس پر ذریعہ زیادہ بات نہیں کرتا۔ جی ضرور۔ یہ پری پوزیشن زون جہاں ایک بہت بڑی طاقت ہے، وہیں ایک بہت بڑی کمزوری بھی بن سکتے ہیں۔ اچھا، وہ کیسے؟ سوچیں، یہ بھاری اور مہنگے ہتھیاروں کے ڈیپو کسی بھی دشمن کے لیے پہلے اور سب سے اہم اہداف ہوں گے۔ ہاں، یہ تو ہے۔ ذریعہ اس جارحانہ صلاحیت کی بات تو کرتا ہے، لیکن ان قیمتی اثاثوں کے دفاع کے بارے میں زیادہ تفصیل نہیں دیتا۔ ایک کامیاب حملہ آپ کی پوری ڈویژن کو میدان میں اترنے سے پہلے ہی ناکارہ کر سکتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی اہم نکتہ ہے، یعنی صلاحیت کے ساتھ ساتھ خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ بالکل۔ اچھا، اب ان فوجیوں اور چھوٹے سامان کو ان اڈوں تک پہنچانے کے لیے ذریعہ دو خاص کمانڈز کا ذکر کرتا ہے۔ جی، ایک ہے مسلم ایئر موبلٹی کمانڈ۔ جی، جو فضائی نقل و حرکت کے لیے ہے۔ ہاں، اس میں C-113، C-17 اور A-400M جیسے بڑے ٹرانسپورٹ طیاروں کا ایک مشترکہ بیڑا ہوگا تاکہ ہزاروں فوجیوں کو تیزی سے کہیں بھی پہنچایا جا سکے۔ اور دوسری ہے میری ٹائم ڈپلائمنٹ فورس۔ یہ بحری جہازوں کے ذریعے بھاری سامان اور بڑی تعداد میں فوجیوں کو لے جانے کے لیے ہوگی۔ لیکن جہاں ہوائی اور سمندری راستے سب کی توجہ حاصل کرتے ہیں، وہیں ذریعہ ایک اور بہت عقل مندی کی بات کرتا ہے، اور وہ ہے زمینی راستے۔ جی، جو اکثر نظر انداز ہو جاتے ہیں۔ ہاں، پاکستان ترکی ریلوے لائن، گلف ریلوے اور افریقی شاہراہوں کا ذکر بہت اہم ہے۔ کیوں؟ اس کی کیا خاص اہمیت ہے؟ دیکھیں، جنگ کے دوران فضائی حدود بند ہو سکتی ہیں، سمندری راستے خطرناک ہو سکتے ہیں، صحیح۔ لیکن ایک قابل بھروسہ ریلوے لائن کسی بھی طویل مدتی آپریشن کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے۔ اچھا، یہ نہ صرف فوجی بلکہ مستقبل میں معاشی انضمام کی بنیاد بھی بن سکتی ہے۔ یہ اس پورے منصوبے کو ایک گہرائی اور پائیداری دیتی ہے۔ کا ایک جال ہے، پہلے سے تیار اسلحہ ہے اور اسے پہنچانے کے لیے فضائی، بحری اور زمینی راستے بھی ہیں۔ جی، لیکن جب یہ فوج کسی جنگ زدہ علاقے میں پہنچتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہاں تو سڑکیں ٹوٹی ہوتی ہیں، پل تباہ ہو چکے ہوتے ہیں۔ بالکل، آپ کی بہترین ٹیکنالوجی والی فوج تو کیچڑ میں پھنس جائے گی۔ یہیں پر ذریعہ ایک ایسے تصور کی بات کرتا ہے جو شاید اس پورے منصوبے کا سب سے دلچسپ حصہ ہے۔ مسلم انجینئرنگ و لاجسٹکس کور۔ جی، یہ وہ لوگ ہیں جو نظر نہیں آتے، لیکن ان کے بغیر فوج ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتی۔ یہ گمنام ہیرو ہوتے ہیں۔ ذریعہ ان کے کاموں کی ایک فہرست دیتا ہے۔ دشمن کی بمباری سے تباہ ہونے والے پلوں کو گھنٹوں میں دوبارہ تعمیر کرنا، راتوں رات سڑکوں کے گڑھے بھرنا تاکہ ٹینکوں کے قافلے گزر سکیں، جنگ کے میدان کے قریب موبائل ہسپتال قائم کرنا، بجلی کی لائنیں ٹھیک کرنا، اور سب سے خطرناک کام بارودی سرنگوں کو صاف کرنا۔ یہ تو فوج کے ساتھ چلتی پھرتی ایک تعمیراتی کمپنی اور ایمرجنسی سروس جیسا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ فوجی زبان میں اسے فورس ملٹی پلائر کہتے ہیں۔ فورس ملٹی پلائر؟ جی، یہ وہ عنصر ہے جو آپ کی موجودہ طاقت کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔
इसे इस तरह समझें कि आपके पास दुनिया की बेहतरीन फरारी कार हो। लेकिन अगर सड़क ही नहीं है तो वो बेकार है। बिल्कुल। ये इंजीनियरिंग कोर वो सड़क बनाती है। ये मुमकिन ताकत को हकीकी मुतहर्रक ताकत में तब्दील करती है। वाओ! इसके बगैर बेहतरीन से बेहतरीन फौज भी एक महंगी और बेहरकत मशीनरी का ढेर है। और इस कोर की सबसे शानदार बात जो मुझे लगी वो इसका दोहरा इस्तेमाल है। जी, ये बहुत अहम नुक्ता है। मतलब आज ये एक जंगी इलाके में पुल बना रही है और कल को ये किसी रुकन मुल्क में जल्जिले के बाद मलबा हटाने और इमदादी कार्रवाइयां करने का काम कर सकती है। तो ये इस इत्तेहाद को सिर्फ एक फौजी ताकत नहीं बल्कि एक इंसानी हमदर्दी की बुनियाद भी फराहम करती है। बिल्कुल। ये सिर्फ जंग जीतने के लिए नहीं बल्कि दिल जीतने का भी एक बहुत मौसर जरिया बन सकती है। इससे इस इत्तेहाद का एक मुस्बत चेहरा सामने आता है। ठीक है, तो कागज पर तो ये एक बहुत ही मुतासिर कुन और पेचीदा निज़ाम नजर आता है। जी, बज़ाहिर तो ऐसा ही है। लेकिन अमली तौर पर इसकी आजमाइश कैसे होगी? जरिया इस लॉजिस्टिक्स मशीन की सलाहियत को जांचने के लिए कुछ फर्जी बहरानी मंजरनामे पेश करता है। हाँ, और जो रद्द-ए-अमल के औकात बताए गए हैं वो सच पूछें तो बहुत ज़्यादा हौसला अफजा लगते हैं। बहुत ज्यादा। मिसाल के तौर पर एक मंजरनामा कश्मीर बहरान का है। जरिया कहता है कि 12 घंटे के अंदर एक मुश्तरका फोर्स वहां तैनात की जा सकती है। सिर्फ 12 घंटे? एक और मंजरनामा गज्जा के लिए इंसानी इमदाद का है। उसके लिए 24 घंटे के अंदर एक मुकम्मल फजाई और बहरी इमदादी पुल कायम करने की बात की गई है। जरा सोचें, 24 घंटे में ये सब कुछ। हाँ, उसमें तो फिजाई हुदूद की इजाज़त लेना, हवाई अड्डों को महफूज बनाना और ज़मीन पर इमदाद की तकसीम का नेटवर्क कायम करना सब कुछ शामिल होगा ना। ये कैसे मुमकिन होगा? देखें, यहाँ रफ्तार ही सब कुछ है। इन तमाम मंजरनामों में बुनियादी नुक्ता रफ्तार है। 8 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे। सही। जदीद सियासत और जंग में जो पहले पहुंचता है वो अपनी शराइत मनवाता है। ये रवायती अमन फौजों से बहुत मुख्तलिफ सोच है। बिल्कुल। अक़वाम मुत्तहिदा की फौजों की तैनाती में बाज़-औक़ात महीने लग जाते हैं। ये मंसूबा इसलिए बनाया गया है कि किसी भी दूसरे आलमी इदारे या इलाक़ाई ताकत की मीटिंग बुलाने से पहले ही आप ज़मीन पर मौजूद हों। लेकिन यहीं पर इस पूरे मंसूबे का सबसे बड़ा चैलेंज भी तो सामने आता है। जी, और वो चैलेंज लॉजिस्टिक्स का नहीं बल्कि सियासत का है। बिल्कुल। कश्मीर में 12 घंटे के अंदर फौज भेजने का फैसला कौन करेगा? क्या एक मुश्तरका कमांडर को ये इख्तियार होगा कि वो काहिरा या अंकारा से पूछे बगैर मसरी और तुर्क फौजियों को हरकत में ले आए? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। क्या रुकन मुमालिक अपनी खुद मुख्तारी का इतना बड़ा हिस्सा एक मुश्तरका कमांड को देने पर तैयार होंगे? जरिया लॉजिस्टिक्स के कैसे का जवाब तो बहुत तफसील से देता है, लेकिन सियासी कमांड के कौन का सवाल वहीं का वहीं रहता है। और शायद ये रेल की पटरियां बिछाने से कहीं ज्यादा मुश्किल काम है। बहुत ज्यादा। तो अगर हम आज की गुफ्तगू को समेटें तो इन ज़राए से जो तस्वीर उभरती है वो सिर्फ एक फौजी इत्तेहाद की नहीं है, नहीं, बल्कि एक ऐसे निज़ाम की है जिसकी बुनियाद सिर्फ एक चीज़ पर रखी गई है, रफ्तार। जी, रफ्तार। एक मरबूत, तेज रफ्तार लॉजिस्टिक्स नेटवर्क जो रद्द-ए-अमल देने के लिए नहीं बल्कि पेशकदमी करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। बिल्कुल। और ये हमें उसी पुरानी फौजी कहावत पर वापस ले आता है कि शौकिया लोग हिकमत अमली पर बात करते हैं जबकि पेशावर लोग लॉजिस्टिक्स पर। हाँ, ये तो बहुत मशहूर है। ये जरिया उसी उसूल को इस मुजव्वज़ा इत्तेहाद के दिल में रखता है। उसका मौक़िफ़ ये है कि लॉजिस्टिक्स में बरतरी ही हिकमत अमली है। मतलब आपके पास दुनिया के बेहतरीन सिपाही हो सकते हैं, लेकिन अगर उन तक गोला बारूद, खुराक और ईंधन वक्त पर नहीं पहुंचता तो वो बेबस हैं। और इसी नुक्ते पर हम अपने सामीन के लिए एक सवाल छोड़कर जाते हैं। जी, इन ज़राए ने एक फ़ौजी क़ुव्वत की लॉजिस्टिक और अस्करी सलाहियत का एक बहुत तफसीली खाका पेश किया है, लेकिन ये हमें इस पर सोचने पर मजबूर करता है कि इस सलाहियत को इस्तेमाल करने के लिए दरकार मुत्तफ़क़ा सियासी, सक़ाफ़ती और माशी मर्ज़ी कैसे पैदा की जाएगी, जो कि शायद उससे भी बड़ा चैलेंज है। क्या मुमालिक के दरमियान एतमाद का नेटवर्क बनाना रेल और सड़कों का नेटवर्क बनाने से ज़्यादा बड़ा चैलेंज नहीं है?